ویلکم بیک ناظرین. خواجہ صاحب ابھی بات ہو رہی تھی, آپ نے کہا کہ اگر سی او ڈی پر عمل کرتے اور نیشنل اکاؤنٹیبلٹی کمیشن بن جاتا تو بات اس تک نہ پہنچتی. اگر نیب کا آپ کہہ رہے ہیں کہ نیب غلط ہے اور اس نے ایک پولیٹیکلی انسپائرڈ تھی, تو بہت سے کیسز جو ہیں وہ تو نیب نے بنائے تھے, تو پھر یہ بات شاید ادھر تک پہنچتی نہ اگر نیشنل اکاؤنٹیبلٹی کمیشن بنتی. جی ہاں, جو اب جس حوالے سے اب آپ نے بات کی ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر نیشنل اکاؤنٹیبلٹی کمیشن ٹائملی بن جاتا اور وہ ان تمام مقدمات کو ری ایگزامن کرتا جن کے ماضی میں نیب نے ریفرنسز تیار کر کے جو کینگرو کورٹس تھیں, اکاؤنٹیبلٹی کورٹس جن کو کہا جاتا تھا, ان میں بھیجے تھے, تو معلوم پڑتا کون سچا ہے کون جھوٹا ہے, اور ہو سکتا ہے کافی بوجھ اتر جاتا اور الزامات دھلتے. دیکھیے پولیٹیکل کلاس پہ جب الزام لگتا ہے تو ایک پارٹی پہ نہیں لگتا, سبھی پہ لگتا ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, یہ تاخیر پوچھنا تو چاہیے کس کی وجہ سے ہوئی ہے کہ ہم یہ قانون سازی نہیں کر سکے, ایک بات. دوسرے میں یہ ضرور کہوں گا, اور میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ عدالتی فیصلے میں جو ڈیفیشنسی ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ جنہوں نے این آر او سے فائدہ اٹھایا ہے ان کے بارے میں تو کہہ دیا گیا کہ مقدمات کھول دیے جائیں, لیکن پرویز مشرف اور اس کے وہ ساتھی جنہوں نے پاکستان کو اس مصیبت اور عذاب میں دھکیلا, اس کے بارے میں بھی قوم چاہتی ہے کہ عدالت عظمیٰ ایک بڑا واضح فیصلہ دیتی. جی میرا خیال ہے قوم جو چاہتی ہے اس پر تو آئیں گے بعد میں, لیکن یہ بتائیے کہ جیسے آپ نے کہا کہ جب الزام لگتا ہے ایک سیاسی جماعت پر تو وہ اصل میں سیاست دانوں پر لگتا ہے, تو پھر خواجہ آصف صاحب نے کیوں کہا 16 کو, سب سے پہلا شاید سٹیٹمنٹ ان کا آیا تھا آپ کی پارٹی کی طرف سے کہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری کو ریزائن کر دینا, انہوں نے کہا تھا کہ برطرف ہو جائیں یا کچھ بڑا انہوں نے اچھے طریقے سے کہا تھا, لیکن مقصد ان کا یہ تھا کہ وہ اپنا عہدہ چھوڑ دیں. تو ان پر بھی الزام ہی تھا, ابھی تک کوئی کنوکشن تو نہیں ہوئی. میں کوشش کروں گا کہ ذرا نرم الفاظ میں اس کا جواب دوں. ایک تو بات یہ ہے, جو بات خواجہ آصف صاحب نے کہی تھی وہ اس کے کچھ دیر بعد میں نے بھی کہی تھی, وہ ہماری انفرادی رائے تھی, کیونکہ میڈیا کے لوگ آپ بڑے طاقتور لوگ ہیں, آپ فوراً جب ریئیکشن لینا چاہتے ہیں تو ہم انفرادی ریئیکشن تو دے سکتے ہیں, لیکن کنسلٹیشن جو ہوتی ہے اس کے بعد ایک اجتماعی رائے قائم ہوتی ہے. تو ہماری 2 روز بعد کنسلٹیشن ہوئی ہے اور ایک ہماری پالیسی اس کے اوپر طے ہوئی ہے. ہم انفرادی طور پہ کہہ رہے تھے, میں آج بھی انفرادی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ جس پر سنگین الزامات لگ جائیں, وہ کوئی ہو, وہ صدر ہو, وزیر اعظم ہو, اپوزیشن لیڈر ہو, کوئی ہو, کوئی جرنیل یا جج ہو. اور پھر ایک اور بات میں کہوں گا ذرا معذرت کے ساتھ کہ ریپیوٹ بھی کچھ لوگوں کی ہوتی ہے, تو اس وجہ سے ہم نے ایبرپٹلی ایک بات کی ہے, سوچ سمجھ کے انفرادی رائے. ریپوٹیشن جو ہے پریزیڈنٹ صاحب, ایک سیکنڈ, ایبرپٹلی ہم نے یہ بات اپنی سوچ سمجھ کے کی ہے, انفرادی رائے تھی ہماری. جب جماعتی جو اسٹیٹڈ پالیسی ہے وہ یہ ہے, ہم نے سعید مہدی صاحب نے پنجاب میں ریزائن کیا ہے, ان کے اوپر بھی کوئی جرم ثابت نہیں ہوا. ہم سمجھتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کا وقار بڑھتا ہے اگر ان کی قیادت پہ سنگین الزامات ہوں تو وہ کچھ دیر کے لیے سکرین سے ہٹیں, پبلک آفیسز کو چھوڑیں, عدالتوں کا سامنا کریں. رہ گئے زرداری صاحب, وہ ایک جماعت کے سربراہ بھی ہیں, اور ہم یہ الزام نسیم زارا صاحبہ کبھی اپنے سر نہیں لینا چاہتے. اگر کوئی تھوپنے کی کوشش بھی کرے گا تو ناکام رہے گا. یہ پنجاب ہے, وہ سندھ ہے, یہ چھوٹا صوبہ ہے, بڑا صوبہ یہ کر رہا ہے, کیونکہ جی نہیں اس پہ بات ہم نہیں کر رہے. یہ آپ نہیں کر رہے, لیکن آپ نہیں کر رہے, لیکن کسی اور نے کی ہے, میں آپ کو نہیں کہہ رہا. سپریم کورٹ کے فل بینچ نے ایک فیصلہ دیا ہے, یہ کسی صوبے کا یا کسی سندھ یا پنجاب کے بیٹے کا معاملہ نہیں ہے. اگر کسی نے پیسے لوٹے ہیں یا لیکویڈیٹ کروائے ہیں سوئس بینکوں سے تو واپس تو کرنے پڑیں گے. اس پہ اگر آپ آئینہ دکھاتے ہیں تو اسے مائنڈ تو نہیں کرنا چاہیے. آئینہ دکھاتے ہیں تو آپ مائنڈ کیوں کر لیتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آئینے کے اندر انسان کو ہمیشہ اپنا چہرہ نظر آتا ہے, اور آئینے کا دوسرا رخ جو ہے اگر اپنی طرف بھی کر کے دیکھ لیا جائے تو اگر وہ یقیناً وہی الزامات تھے, کیا میاں نواز شریف صاحب نے طیارہ ہائی جیک کیا تھا؟ کیا یہی عدالتیں نہیں تھی؟ سپریم کورٹ وسیم سجاد صاحب نے کہا کہ ہمیشہ صحیح فیصلے کرتی ہیں. پھر وہ کون سی سپریم کورٹ تھی جنہوں نے ان کو سزا دی, ان کو نااہل کیا, اور پھر موجودہ چیف جسٹس کو بحال ہونے کے بعد وہ ساری سزائیں نل اینڈ وائڈ کرنی پڑی؟ کیا وہ اس وقت سپریم کورٹ ایگزسٹ نہیں کرتی تھی؟ اور کیا وہ واقعی جرم کیا ہوا تھا جس جرم کے تحت ان کو سزائیں دی گئی؟ ابھی آصف علی زرداری کو تو کوئی سزا نہیں دی گئی. لیکن بات صرف یہ ہے کہ ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ ہماری عدلیہ کی سطح پہ بھی ماضی میں ایسے فیصلے ہوتے رہے جو کنٹراورشل فیصلے تھے, جس کے ساتھ عوام کی یا قانون کی حمایت نہیں ہوتی تھی. پن پوائنٹ ٹارگیٹڈ فوکل قسم کے مینوورڈ قسم کے ڈیسیژن ہوتے تھے, اور سرٹن پرسنل الٹیریئر موٹیوز کے لیے وہ قوم کے سر پہ مسلط کیے جاتے تھے. ہمارا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اس وقت حالات ملک کے اندر ہر طرف افراتفری, دہشت گردی کی وجہ سے بے شمار مسائل میں جکڑی ہوئی یہ قوم جو ہے
وہ 11 سال تک کا ایک پنڈورا باکس جس کو ماضی میں پٹا جاتا رہا، اور آپ نے دیکھا آپ کے سامنے ہی ہے کہ وہ نیب زدگان جتنے تھے پیٹریاٹ کی شکل میں سامنے آئے، اور ان کے اوپر بھی کیسز تھے، اور ان کو جب وہ جوائن کرتے رہے حکومت کو، جو جوائن کر دیتا وہ کیسز ودرا ہو جاتے. یہی نیب تھی، یہی ادارہ تھا اس سے ثابت ہوا کہ میرٹ اور رول آف لا جو تھا وہ اس کے پیرامیٹرز نہیں تھے. پیرامیٹرز آرم ٹویسٹنگ تھی، اور جو آرم ٹویسٹنگ کا شکار ہوتا وہ حکومت کا حصہ ہوتا، وہ نہیں، جو نہیں ہوتا وہ جیلوں میں گلتا سڑتا اور اپنی سزائیں کاٹنے کے بعد بھی پھر وہ دوبارہ سے سعد رفیق صاحب اس بات پر تو دونوں اگری کر رہے ہیں کہ نیب ایک کنٹروورشل ادارہ تھا، اور اس کے تحت کیے گئے جو کیسز ہیں نیشنل اکاؤنٹیبلٹی کمیشن پہ بنا لینا چاہیے تھا نا. اور ان حالات میں جو عدلیہ کو رول کرنا چاہیے. تو غلطی آپ لوگوں کی، آپ نے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی کمیشن نہیں بنایا، ہم نے اس لیے آپ نے ہمارے پاس 2/3 اکثریت نہیں ہے ہمارے پاس. جس طرح وسیم سجاد صاحب نے کہا، ہم ایک کولیشن گورنمنٹ ہے، ہمیں اپنے کولیشن پارٹنرز کو ساتھ لے کے چلنا ہے. تو اس کے لیے نہیں، اس میں پرابلمز ہیں بے شمار. وہ ڈرافٹ جو ہے وہ کئی دفعہ اپوزیشن، ابھی بھی اپوزیشن لیڈر کی ٹیبل پہ پڑا ہوا ہے، اس کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی امینڈمنٹس پرپوز ہوتی رہی جو واپس دوبارہ اسٹینڈنگ کمیٹی کو جاتی رہی. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک انڈیپینڈنٹ، ایک ایسا سوورن قسم کا کمیشن بن جائے جس کی طرف کنگلی نہ اٹھائے، اور جس کی اپنی کریڈیبلٹی جو ہے وہ ڈاؤٹ فل نہ ہو، اور وہ اکراس دی بورڈ احتساب کرے، تاکہ کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے یا انتقامی کارروائی ہوئی ہے. کیونکہ یہ بتائیے جو احتساب ہوتا وہ نظر آنا چاہیے، صرف وہ ڈاکومنٹ یا پیپر کی حد تک یا فائلوں میں دبا کے نہیں رکھنا چاہیے کہ وقت آئے تو یہ بتائیے کہ جو دونوں ہمارے کہہ رہے ہیں پارٹیسپینٹس نیب کے حوالے سے کہ کنٹروورشل ہے، پولیٹیکلی انسپائرڈ وغیرہ مووز انہوں نے کیے، تو پھر جو نیب کے بنائے ہوئے کیسز ہیں ان کی پھر کیا اس کی بھی بیسس کو آپ کوسچن کر سکتے ہیں کورٹ میں جا کے؟ جی، کورٹ میں کوسچن ہو سکتا ہے اگر آپ یہ ثابت کر سکیں کہ نیب قانون میں کچھ ایسی شکیں ہیں جو آئین سے متصادم ہیں. تو جی آپ تو جانتے ہیں، یعنی مثلاً اگر مجھ سے پوچھا جائے تو کیا چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ غلط ہیں. مثلاً نیب میں یہ صحیح کہا انہوں نے کہ جس کا سربراہ اگر سپریم کورٹ کا جج ہو تو اس میں اس کی کریڈیبلٹی زیادہ ہوگی. نمبر 2، نیب کا قانون جب شروع میں بنا تھا تو اس میں ضمانت کی شک نہیں تھی کہ ضمانت نہیں ہو سکتی. اب یہ ضمانت کی جو بات ہے، یہ جب کسی پہ الزام لگتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ مجرم ہے. ضمانت دی جاتی ہے واقعات کو دیکھتے ہوئے. تو اس کے بعد سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا کہ ہائی کورٹ ضمانت لے سکتی ہے. پلی بارگن کی انہوں نے بات کی. میرا تجربہ یہ ہے جی کہ پلی بارگن کو استعمال کیا گیا اور لوگوں کو پکڑ کے دباؤ ڈال کے ان سے پلی بارگن جیل کے اندر کروایا گیا. اب امریکہ میں پلی بارگن وکیلوں کے درمیان ہوتا ہے، اور اس بات پہ نہیں ہوتا کہ اس کو دباؤ ڈال کے اس سے دھمکا کے اس سے پلی بارگن کروا لیا جائے. پھر جو اس کے جرائم ہیں اس میں بہت سی ایسی ہیں جو کہ بظاہر غلط لگتی ہیں. مثلاً کہ جی پالیسی ڈیسیشن غلط ہوا ہے. اب یہ ایک ہیومن ایرر ہے، یہ کرپشن نہیں ہوتی. کرپشن وہ ہے کہ جہاں پہ پیسے لیے جائیں. اسی طرح اگر کسی بینک میں صاحب آپ تو بڑی اہم بات کریں، اگر یہ ہے ایشوز تو پھر یہ آپ کی پارٹی نے نیب آرڈیننس کو کیوں نہیں چیلنج کیا، یا پی ایم ایل این نے نیب آرڈیننس کو کیوں نہیں جا کے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا؟ اس میں جی ایک مقدمہ گیا تھا سپریم کورٹ میں جو اسفندیار ولی کے نام سے ہے، اور اس میں کچھ نکات اٹھائے گئے تھے. وہ پارٹلی کامیاب ہوا تھا، جس میں نے کہا کہ انہوں نے کہا جی کہ ضمانت کا حق دے دیا جائے، لیکن بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کامیاب نہیں ہوئے. اس کا ریویو بھی ایک پینڈنگ ہے. تو ہو سکتا ہے کہ کسی وقت سپریم کورٹ اس ریویو کو لے کے، یقیناً سپریم کورٹ کو کرنا چاہیے، لیکن ایک بریک لیتے ہیں اس وقت، اور بریک کے بعد پھر اس گفتگو کو جاری رکھتے ہیں.